بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ ایڈے سارے بندے ہو آمین آکھو، عرش تیں آواز جاوے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ خطیب اہل بیت عزت معاب جناب عزیزم ملک علی رضا کھوکھر صاحب، ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں عزیز عارف اور باقی تمام ساتھیوں کی نوکری میری شہزادی قبول فرمائے۔ ضرور آمین کہنا۔ عزت معاب عالی مرتبت ذاکر آل محمد جناب سید ذریت عمران شیرازی صاحب کی والدہ شدید بیمار ہیں، سرگودے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ امام حسین کی اماں کا صدقہ مالک انہیں شفاء کلیت۔ عزت معاب برادر معظم عالی مرتبت جناب چودھری ارشد صاحب بکھاری سے اسلام آباد میں ہیں ہاسپٹل میں، مالک انہیں شفاء کلیت عطا فرمائے۔ ضرور مومن واسطے آمین آکھی کرو۔ بادشاہ حسین کے ایک عزت دار خطیب ذاکر سکالر اکاڑے سے جناب ملک وارث علی حیدری صاحب شدید بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں لاہور میں، مولا انہیں شفاء کلیت عطا فرمائے۔ کس کس کا میں نام لوں گا؟ آئی 10 والے مرشدوں سے لے کے با تصور شاہ جی سے لے کے با فساد شاہ جی تک، چانی بھائی سے لے کے آخری ماتمی تک، بیلے سے لے کے دھندے سے لے کے چکوال تک، لاہور تک، جھنگ تک، سرگودہ تک، ملتان اشفاق درجیو صاحب تک، کس کس کا میں نام لوں گا؟ سارا بیلا سرمانہ حاضر خدمت ہے۔ مالک سب کی نوکریاں قبول فرمائے۔ عزیز طاہر کی مولا جھولی آباد فرمائے، اشفاق درجیو کی گود آباد فرمائے۔ آمین آکھو۔ مالک دانیال کی ازہر کی منظور کی جھولی آباد فرمائے۔ شبتین بابر شبتین صاحب بیمار ہیں، ذکر مظلوم کا صدقہ مالک شفاء کلی عطا فرمائے۔ جیغم بھائی، اون بھائی، زیب بھائی، جس چیز کی جو دعا میری ذمہ ہے ایک بار ہاتھ اٹھاؤ ذکر کا واسطہ۔ میرے اللہ چاہویں ہاتھ میرا بچڑا، یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں۔ میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہمیں اس لائق، مبشر پیر ضرور آمین آکھنا ہے، اس لائق بنا کہ ہم آخری سلطان کے قافلے میں شریک ہو سکیں۔ فطرت کی پابندی اوقات سے پہلے سلام ہے تو انہوں علی دیاں پترہ دی قسم ہے، سلام ہے تو انہوں دل پہ کردہ ہے ادھا جملہ میں پڑھے ہے جیڑی وڈی تو سنداد دے چھوڑیے علی دی قسم ہے، دل کردہ ہے میں بہت تصور شاہ تو ہم داد دیں دفر پھرا علی استہ نے ہم نے طاہر جیوو مرشد سلام ہی نے میرا علی استہ نے میں پہ آدھا فطرت کی فون رکھ چاہ علی دا واسطے 20-22 منٹ میں سارا پڑھنا ہے، او دے چی تیرے 2 فون آگئے میں گھروں تو گیا دہی لین واسے کدے گیا تا رول مہینہ سا۔ فطرت کی پابندی اوقات سے پہلے پروان چڑھ جانے والے پودے کو لغت عرب میں خدیج کہتے ہیں۔ چھٹے مہینے کے رزق کی ترسیل سے پہلے جو بچی سارے اعضائے سجدہ زمین پہ رکھ کے نازل ہو گئی، اس کے عزت دار سردار باپ خویلد نے اس کا نام خدیجہ رکھا۔ ہے کوئی جڑا مہیلے سنن آیا ہوئے؟ جی 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 شاباش شاباش۔ آخری ہاتھ میں سلام بھی میرا علی دی قسم ہے، پورا پاکستان ہے، جنو علی آندہ ہے، جنو علی بھاندہ ہے، ہاتھ اونچا حیدری بول نہیں پہ کیا جانی بھائی؟ جی پروفیسر صاحب جی جی سلام انہیں جی سلام انہیں اکبر بچڑا جی وہ میرے بچڑے علی استہ نے ہم نے کو بولیا کردہ کرنال علی عزت روی۔ میں عارف صاحب نے وعدہ کر کے گیا پچھلے ہفتے میں تھے مجلس جی بیٹا جی وہ اکمل جی وہ سلامت رہو۔ پچھلے ہفتے میں تھے سکلین مجلس پڑھ گیا تے میں اپنے پتر اپنے عزیز عارف نال علی رضا تو چھوٹے نے وعدہ کر کے گیا بھئی جڑا ٹائم بچ گیا میں سین ختیجہ پڑھ سا۔ ہوں بابا جی ٹائم بالکل تھوڑا ہے تے میں چاہنا بھئی شاید میں اپنی 44 سالہ ذاکری پہلی واری پہ آدھا
بھئی میں جھولی پھیلائی کھڑا سوالی بنی کھڑا جس بندے نو میرا جملہ سمجھ آوے او اتنا بولے نا اتنا بولے بے میں ایک اوکھی گل کرنے واسطے ذہنی طور تے تیار کھڑا بابا اتنا بولو بے میں او گل کر لما تے بس میں تو اجازت توڑے تو لے لے سا خدیجہ آخری رسول کا پہلا حرم ہے شاباش شاباش سلام ہی میرا شالہ اینا ہتھانی کھا جی پورا دھندہ ہی بول بے علی دی قسم ہے جی او صدقے او آخری ہاتھ کا شکریہ جڑے کھڑے ہوتے ہاتھ چاہی کھڑے ہو علی استانے ہم نے شالہ ہاتھ اچھے چھیڑ خانی بنوینی ہے میں مسکین 44 بڑی کھلا میں کو رٹا لئی کھلا میں کو یاد کی تھی کھلا تو حکم کرتے میں کل تے ہی خدیجہ پڑھتا رہا نہ پڑھا میں ممبر تو لہا دے میں لے وقت تین گل کی تھی ہون توسی تے میں بھامے کلے رہ گئے بھامے وقت سارا پنڈال انج بولے جو لگے مجلس شوری ہونو یاو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں خدیجہ محمد کا وہ حرم ہے جس کے ہوتے ہوئے نبی کے حرم میں کوئی اور حرم نہیں تو بندہ بار لگا جائے جڑا نہیں بولیا جی چھٹی ہے میری طرف ہوں بادشاہ کے آ جاؤ بڑی جگہ ہے علی حق جڑے علی نو حق منے دیو ہاتھ جاؤ جڑا جتھے کھلا ہے جتھے بیٹھا ہے علی جی اشفاق حیدر جیو میرا بچہ مزمل حفظات شاہ جیو سارے حیدری جی ملک علی استانے ہم نے خیر علی دی قسم حق ادا ہو گیا این فون لے کے بند کر دے ظالم نو شالا تیرا فون گم ہوئے تھے جن چھوٹے ساڑی ذاکرن بسم اللہ باؤ سجاد شاہ مرشدین ساڑھے اسائنہ دیں جتیاں صاف کر کے ذاکر ہو گئے ہیں آئی ٹین تو مرشد پاک پہ فرمیدن شوکت ٹائم بالکل تھوڑا ہے تو موضوع ساری دیہاڑی پڑھنا لائے چلو اسے جملے تھوڑا جی اور کھولا یہ امر لاؤ جے اجازت دیو تا میں کہ یہ وہ حرم ہے جس کے ہوتے ہوئے محمد کے حرم میں کوئی اور حرم نہیں آ سکا میرا نام شوکت رضا شوکت ہے میرا ممبر پاک تے ہاتھ ہے میں کھلا تھا بھی آج جالی اسماعیلی 18 اکتوبر تو لے کے میں زندگی دی آخری رات تھی اپنے کفن تھی ہوتا مکروز راساں جن جملہ سمجھ آیا تو بول پیا جڑا نہ بولیا موجود دکھی بھی ضرور جاساں بابا گلبوں وڈی کروں آؤ عالم اسلامیات کو شوکت رضا شوکت کا چیلنج ہے 5-7 کیمرے لگے ہوئے ہیں ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ عزت اللہ نے صرف اس ماں بیٹی کو دی ہے خدیجہ کے ہوتے ہوئے نبی کے گھر کوئی نہیں آئی بطول کے ہوتے ہوئے جی اب پورا سیال کوٹ بول پہ جی بابا ہاں شانی جی میں علی استانینی صدقے حیدر آفاق رضا جیو میرا بچہ کینو علی نہیں آندہ ان چھٹی ہے باقی بولو حیدری بسم اللہ آؤ تکبیر جی بیٹا جی اکبر جی وہ میرے بچے علی دی قسم ہے تیرے سنن دی کیا بات اچھا یہ اس میں یار تے بیٹھے ہو نا اس تو بڑے جملہ نہ کھاں اچھا جی حاضر خدیجہ کے ہوتے ہوئے نبی کے حرم میں کوئی نہیں آیا اے ذرا زور لا اس غریب دا ہاتھ کھلے آ کسی طرح انج بیٹھا جی میں کوئی گم ہو گئی ہو بطول کے ہوتے ہوئے پی رہا ہوں جی وہ علی کے حرم میں کوئی نہیں آ سکا یا تیج داد دیمنی نہیں تو جینج ایڈے اوکھے موضوع تھے عزیز اشفاق حیدر جیو صاحب ملتان تو میرے نال ہیں پورا پاکستان جان دے انہوں شاءاللہ انہوں دے ہاتھ اچھے رہن
انہوں نے باقاعدہ آکھیا بھی جلسے کی مجلس ہے کوئی مشکل بات نہ کرنا اور میں 44 سال پڑھی کھلا ہوں کوئی داد نہیں دے سی تو میں شوکتی ہوں میں اس گلتے ظفر مطمئن نہ اکمل جیو علی استہ دیونی اتھے کتھے باویاں میرا ویر تیری بڑی مہربانی کوئی احسان کرے ہاں بات سمجھنے والی بات سجاد شاہ جی 3 جملے میں کہہ چکا ہوں چوتھا جملہ نظم کا ایک ٹکڑا اور یا علی مدد پوری جی بیکھ لے تیری جوانی ہوئے شالہ نظم خدمت جی پا جی جیوو تکی پیر جیوو یار علی استہ دینے طبیعت میری جوڑ دیتی علی دی قسم خدیجہ کائنات انسانیت کی پہلی اور آخری مستور ہے بیٹا تائیں پڑھنا ہے میرے بعد اتھے کتھے بہ رہا ہوں میرا بچہ پہلی مستور ہے توڑ 24 رجب تک توڑے میرے درمیان خدیجہ سینڈ دامن ہو گئی یہ دل دے امام باڑے چنارہ نہ لگے تو وقت میں کلم بھی توڑ کے ٹوڑ جاں مرشدوں میرے تینج دعا کی تھی نے تو محک جملہ اور کھلنا پیا خدیجہ علی کی انگلی پکڑ لیتی تھی اور کہتی تھی مرحبا یا سحری او میرے داماد آجا جا مولوی سے کہا پتہ کرے کیا ہے خدیجہ بطول ابھی دنیا میں آئی نہیں اور وہ علی کو داماد کہہ خیر بچڑا جی بچڑا جھولیاں آباد رہن جی بابا جی سخی سلام ہی نے میرا اللہ اکبر آپ جیئیں آپ سلامت رہیں راضی رمی عارف وعدہ پورا ہو گیا علی استہ دینے درود پڑھ دو مل کے بلندہ آواز سے بیٹا ذرا راستہ دینا عالی مرتبت عزت معاب واجب الاحترام بزرگ وارم مرشد بابا زیگم شاہ بادشاہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں کم سے کم آدھی صدی پہ محیط ذاکر بسم اللہ او بادشاہ عادت ہے بابا جی کہا نہیں میرا جانا ہے 2-3 شعر پڑھ لوں اگر آپ کی طبیعت بنے تو ورنہ ہر ذاکر کی حیثیت بانی میلے سے پڑھا چلا پھر شیعہ کتاب مانگ میں دوں گا سنی کتاب مانگ میں دوں گا عربی کتاب مانگ میں دوں گا فارسی کتاب مانگ میں دوں گا اردو کتاب مانگ میں دوں گا ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں جب جس کی طبیعت بنے ابھی 27 اکتوبر کو میں چک سگوال صبح 11 بجے پڑھ رہا ہوں جس بندے کی طبیعت بنے مجھے 26 کو فون کرے میں کتابیں ساتھ نہ لے آؤں مجھے باقی زندگی ممبر پہ نہ آنے دینا اس سے زیادہ تسلی میں بسم اللہ اس سے زیادہ تسلی میں کرا نہیں سکتا اب اگر آپ کی توجہ میرے الویک ہو پتر بندہ آ رہے ہیں کیا ہو گیا میرے الویک اس سے زیادہ میں تسلی کرا نہیں سکتا میں پڑھ رہا ہوں میرا نام شوکت رضا ہے پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں 6666 آیتیں نازل ہوئی ہیں سدرہ سماج سے 1/3 قرآن 2222 آیتیں اکیلی خدیجہ کی حویلی میں اتری میں بہو ارمان لگا اس بندے دے جدی ماں شیعہ ہی تو ہاتھ بھیڑ کے بیٹا رہا بہو ارمان لگا تیری مرضی یار قرآن دا واسطہ سجڑے کتاب پڑھ دیا سی فوت ہو جائیے کی کریے علی دا واسطہ چنگی گلتے بولے کرو میں کھلا دا 2222 آیتیں اکیلی خدیجہ کی حویلی میں اتری ہیں میں بابا زیگم شاہ بادشاہ جی کو آج سے لے کے اپنے کفن تک گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں جب جس کی طبیعت بنے حوالہ مانگے نہ دوں مجھے باقی زندگی نہ سننا
کچھ آیتیں مکہ میں اتری، کچھ مدینے میں اتری، کچھ مسجد میں اتری، کچھ گھر میں اتری، کچھ میدان میں اتری، کچھ پہاڑ میں اتری۔ 2222 آیتیں صرف خدیجہ کی حویلی میں اتری ہیں۔ خدیجہ کی رحلت کے بعد نبی کی بیویوں کا مزاج تھا، جب بھی قرآن کا نزول ہوتا تھا انہیں اندازہ ہو جاتا تھا نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، نبی کی آنکھیں متورم ہو گئی ہیں، نبی کی آنکھوں میں اشک آ رہے ہیں، نبی کے مزاج سے پتہ لگتا سید الملائکہ آئے ہوئے ہیں، جبرائیل اترے ہوئے ہیں۔ نبی کی جو بیوی قریب ہوتی وہ بالکل قریب آ کے اشارے سے پوچھتی یا رسول اللہ جبرائیل آئے ہوئے ہیں، نبی اشارے سے فرماتے ہاں آئے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ قرآن اتر رہا ہے، نبی اشارے سے فرماتے ہاں قرآن اتر رہا ہے۔ یا رسول اللہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، نبی اشارے سے بتاتے ہاں وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ نبی کی جو بیوی قریب ہوتی وہ دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھتی، رکھ کے کہتی یا رسول اللہ جب جبرائیل امین جانے لگے نا تو میرا نام لے کے اللہ سے میرا سلام کہنا، میرا نام لے کے میں اٹھا دینا اس بندے نوں جن سمجھ آئی تینا بولے میرا نام لے کے اللہ کو میرا سلام کہنا۔ جام مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، نبی کی ہر بیوی محمد کی منت کرتی رہی جبرائیل سے کہنا کہ اللہ کو میرا سلام دینا۔ 2222 مرتبہ جبرائیل خدیجہ کے گھر میں آیا، ہر بار جبرائیل نے محمد سے کہا اللہ کہہ رہا ہے خدیجہ کو میں۔ بیٹھا ہے کوئی؟ جی میرا بچڑا علی استانیمنی جی، جڑے نوکر خدیجہ دے ہاتھ دوئیں اچھے حیدری۔ رل کے تیرے سنن دی کیا بات؟ بادشاہ آگے نہیں تو میں پڑھتا رہندا، راضی رویا۔ 2 شیر سن لو تے شیر بھی کو ربوں تھوڑی اپنی قسمت ہے۔ میں ٹردے ویلے ایک عزیز کانے جا کے سرکی دا کوئی شیر سناوی تے نبی دے حرم محترم ہیں یقیناً، پتہ ہی نہیں میں نے اکمل میں نے شیر پڑھنا چاہیے لیکن یہ ڈاؤکھا ہے انہاں سرکی سمجھ آوے نہ آوے، لیکن اللہ صفدر دی زندگی کرے اور دے تو ذرا حوصلہ بن گیا۔ میں پیادہ نبی دے حرم محترم ہیں یقیناً، خدیجہ دا ہر کہیں تو رتبہ سوا ہے، اور خدیجہ دی کوئی ہمسری کیا کرے سی، اے تائمائیں دی ماہن او زہرہ دی۔ ہائے 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 صدقے صدقے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی بھائی جان سلام ہی نے میرے علی استانیم نے، علی استانیم نے۔ سارے آج سے 40 سال پہلے خطیب عالم اسلام، خطیب اہل بیت حماد علی یاسین سرکار علامہ حسن زیدی مرحوم آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ انہیں کربلا کا ہمیشہ فرمایا تھا کہ ایک بار خدیجہ نے 9 کلومیٹر کا دسترخوان لگا دیا تھا۔ اس دور کے بڑے بڑے علامے ناراض ہو گئے تھے کہ 9 کلومیٹر کا بھی دسترخوان ہوتا ہے، چل میرے ساتھ 6 لمپے کربلا میں تجھے دکھاؤں۔ تو نے نانی کا 9 کلومیٹر کا دسترخوان نہیں مانا، نواسے نے 80 میل کا دسترخوان۔ ہائے 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 جانے بھائی جیو جی جی جی۔ جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب، اس تو تھوڑا میں پڑھ ہی نہ سکتا آفا۔ پہاڑی مسائب دا میرے بعد وہ بادشاہ جے دیاں 4 دوڑے دیاں مصرہ تے میل سا مکمن دیاں مک گئی 2.5-3 منٹ زیادہ تو زیادہ کوشش کرے نا اگے 2-3 واری ٹالے ہم تینوں۔ میں کہا جب شام کے زندان سے قاری صاحب دا شعر ہے، قاری مصطفیٰ صاحب چنی عورتوں مولانا پیار ہو گئے استاد اختر مرحوم دے زمانے دے بندیاں تے شعر ایڈا وڈا ہے بھئی 14-15 سال ہو گئے انہاں میں شعر سنایا تو میری روندیاں پہ لکھ دی
انہاں کہ جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب سغرا سے گلے ملتے ہی مر جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جڑے اچھی ہائے کر سکتے ہو, جڑے غریب بن کے روان آئے ہو, جتنی باری آؤ اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی میں نوکر ہاں, میری مجبوری ہے, میں غیر سید ہاں. تھوڑا سوال بہت سخت ہے. اگر میں روکن لگا ڈکو صاحب نو, مقبول ڈکو صاحب نو, سوری بزرگاں دے پیٹے باقر ڈکو نو, انہاں رسی پڑھیے علی دی قسم رسی نہیں. میں اکھی نال پڑھے اللتی دفنت بقیودہا وہ آج بھی لوہے کی زنجیروں میں سوئی. پتہ نہیں تو کیڑا امیر ہے تیرے منہ چوں اس گل تو بعد ہے. جی 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 بابا جی جی صدقے اللہ اکبر. جی میں نوکر ہاں تیرا, جتنی باری آنکھ مئیو بابا تصور پیر پڑھدار. جی سیال کوٹ دا ماتمی ہے تے پتہ نہیں کی گل آندا ہے مقدر علی دیاں دھیاں دا. کوئی کربلا, کوئی شام, کوئی مدینہ, کوئی لا آئے. اللہ سلیم جی میں میرا بچڑا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینہ کی سرحد پہ آ کے زندہ بیٹیاں علی کی مر کے آئی ہیں مدینہ. جس بندے نو عشق مسائب نال اے انہوں سجاد پیر گال میری سمجھ آئیے, ہر بندے دی سمجھ تو باہر ہے. میں کہا زندہ بیٹیاں علی کی یا سیدہ آگی سینی بابا معاف کرے مر کے آئی ہیں مدینہ. بس اگوال آلے ہوں علی استان دے انہیں مدینہ کی سرحد پہ آ کے. میں تفصیل نہیں چاہ رہا, میں ایک جملہ سمجھانا چاہ رہا ہوں جس کا مجھے حکم پچھلی مجلس پہ بھی ہوا, میں نہیں پڑھ سکا, آج بھی ہوا, میں اسی میں کھو گیا ہوں. زیادہ 2.5-3 منٹ. علی کی بیٹی نے بیمار بیٹے سے پوچھا یا بنیہ من ای بلاد, آپ دی یہ کون سا شہر. ناراض نہ ہوئی, تو جوان ہے, نہ تے ہے کیتی ہے, نہ تے ہاتھ مارے سینے تے. تے پوری زندگی کوئی دھی ویکھی ہے جڑی سال بعد پیکے والے تے پوچھے ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے. ماما کھلیاں کر کے رویا کرو جی میں جنازیاں تے رو گی ہے. انج رونے کرو, ایک باری سارے ہائے کرو, راضی ہوئے سیدھی علی دی. اللہ اکبر. کدا نہ رویں. اللہ اکبر. جی میں سمجھ نہیں آئی, حکم کرو کہ پہ آدھے ہو. آدھے جن پیو دے چہرے دا نہیں پتا. اللہ اکبر. پوچھے اس او میں صدقے من ای بلاد, عابد ایک ایڑا شہر ہے. سجادہ کہ مدینہ تو جدنا, یہ ہمارے نانا کا شہر ہے. میری سین محمد اچ بے کے نہ دو میں ہاتھ چاہتن. بادشاہ میں مجھ سے جیگم شاہ بادشاہ تو لے کے توڑے تک, توڑے تو لے کے آخری سیدادے تک منت کروں. اگر محسوس نہ کرو تو ایک باری میری گل توجہ نال سنے آئے. بے شک رومنا نہیں سمجھنا ہے بے شوکت کے پیاد ہے. میری سین دو میں ہاتھ چاہتن. مدتاں بعد غازی دی بہن دو میں ہاتھ علیحدہ علیحدہ شاہ. بابا تصور شاہ. اللہ اکبر. انجے تکی پیر حق بندائی. علی دی قسم آفاقی و حق بندائی اس جملے دا. ہائے کرنا ایک باری اونچی ہائے کر, راضی ہو جاوے. مدتاں بعد میری سین دو میں ہاتھ علیحدہ علیحدہ چاہیں. آن جیوو نانا دی قبر الوے کے آکھس مدینہ تو جدنا لا تقبلینا. نانا کے شہر ہمیں قبول نہیں کرنا. میں جوان لے گئی تھی, بوڑھے لے آئی ہوں. میں پوری چادریں لے گئی تھی, ٹکڑے ٹکڑے لے آئی ہوں. میں سلامت جھولے لے گئی تھی, جلے ہوئے لے آئی ہوں. میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی, خون ہائے خون رونے والے لے آئی ہوں.
9 شعر پڑھے ہیں علی کی بیٹی نے. 7ویں شعر میں ایک مصرع کہا ہے علی کی بیٹی نے تاکہ شاہ علی دی قسم ہے یہ دی ماں انہوں ماتم سکھایا ہے اوہ میں ذمہ دار ہوں اس ہائے کرنی ہے باقیہ دی مرضی. علی کی بیٹی نے کہا وَمِن سُحْرِ اللیالی قد امینہ نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں اب زینب کو نظر نہیں آتا اور میری بینائی ختم ہو گئی اور مدینہ مجھے نظر نہیں آتا اور مدینہ اکبر کے قاتلوں نے مجھے اتنا مارا ہے نہیں آتا ماتم میں جا رہا ہوں عباس کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگہ. اللہ اکبر. عالیہ گھر آ گئی. ابن منذر مدینی سلام کرنے آیا. اس نے بیمار کے پاؤں پہ سر رکھے کہا مولا میں نے سنا ہے میری شہزادی نے فرمایا میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں اب مجھے نظر نہیں آتا اس کا کیا مطلب ہے. فرمایا نہ پوچھ یا تو مر جائے گا یا میں مر جاؤں گا. اس نے کہا دادی کے زخموں کا واسطہ ایک بار بتا علی کی بیٹی نے کیا کہا ہے. فرماتے 11 محرم کو ہم غریبوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا کے جنگل سے نکلا ہے. شمر نے سپاہیوں کی طرف دیکھا ہے. دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ پڑ گئی حارث ابن نوفل پہ. اس نے اس حرام زادے سے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے. اس نے کہا میں شام جا رہا ہوں. کدھا نروں میں. اس نے کہا کیا کرنے. اس نے کہا انعام لینے. اس نے کہا تو نے کسی جوان کو برچھی ماری ہے. حارث نے کہا نہیں. تو نے کسی کا بازو قلم کیا ہے. اس نے کہا نہیں. تو نے کسی بچے کو تیر مارا ہے. اس نے کہا نہیں. تو نے کسی یتیم سیدادی کو تماچا مارا ہے. اس نے کہا نہیں. تو نے کسی کے گوشوارے اتارے. اس نے کہا نہیں. اس کتے نے کہا وہاں تو پہلے ظلم بیان ہوگا پھر انعام ملیں گے. سجاد فرماتا ہے میں مر جاتا اگلا جملہ نہ سنتا. اس حرام زادے نے کہا تو مجھے اب ظلم بتا. تھک گئے صحیح والا لیا. علی کی بیٹی کا رہا کوئی نہیں اور یہ کتا کہتا ہے تو مجھے اب ظلم بتا. سجاد کہتے ہیں میں نے کانوں سے سنا شمر نے اپنا تازیانہ اٹھایا اٹھا کے حارث کے ہاتھ پہ رکھا. بابا اے میں پہلے معافی پہ منگنا. اے سجاد پیر میں نے ہونتے ہی جھانک دی میلے سی یاد ہے میں معافی مانگ کے پہ پڑھدا میری اکھاں نہ ران جے میں اکھاں نال نہ پڑے ہوئے. یہ حرام زادہ کہتا ہے تجھے اس کے استعمال کی اجازت ہے. علی کی بیٹی کا رہا کوئی نہیں تیرا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں. عالیہ کے میزبان مارے گئے مہمان مارے گئے جوان مارے گئے نادان مارے گئے. شام کا دربار یہاں سے 60 دنوں کا سفر ہے. انعام تو جو کہے گا میں تجھے لے دوں گا. کام بس اتنا ہے یہ تازیانہ تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں. کام بس اتنا ہے 2 مہینے کے سفر میں علی کی بیٹی سوئے نہ. کام بس اتنا ہے. اور وہ بندہ معذرت کرے میری سین تو ماتم نے کیتا علی کی بیٹی سوئے نہ. سجاد فرماتے میری چھوٹی بہن نے یہ جملہ سن لیا. میری بہن دوڑی پھوپھی کے پاس آئی ہاتھ باندھ کے کہا اماں تجھے اکبر کا واسطہ سونا نہیں. اماں تجھے چچا عباس کا واسطہ سونا نہیں. علی کی بیٹی نے کہا میں کوشش کروں گی میں نہ سوؤں. سجاد فرماتے سفر شروع ہو گیا. 11 محرم میری پھوپھی نہیں سوئی. 20 محرم میری پھوپھی نہیں سوئی. 30 محرم میری پھوپھی نہیں سوئی. 10 سفر میری پھوپھی نہیں سوئی. 20 سفر میری پھوپھی نہیں سوئی. 24 سفر تو یار جوان ہے نا تین پتہ ہی لگا میں کہ کھلا پڑھدا. سجاد فرماتے 44 دن 44 راتیں علی کی بیٹی نہیں سوئی. 44 دنوں کے بعد ایک درخت سے میری ماں کا سر لگا. ہاتھ بندھے ہوئے تھے. میری ماں کو نیند آ گئی. اس کتے شمر کی نگاہیں پڑ گئی. اس نے حارث سے کہا تجھے کہا تھا نا علی کی بیٹی سوئے نا. یہ حرام زادہ گھوڑے پہ بیٹھا اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا. یہ ادھر چلا جدھر عالیہ سوئی ہوئی تھی. سجاد فرماتے اس کا ہاتھ نیچے آیا. اتنے زور سے تڑپی میری پھوپھی لوہے کے زنجیر ٹوٹ گئے. پیالہ خون سے بھر گیا. عالیہ خون بھرے ہاتھ لے کے اس گھوڑے کے قریب آ گئی جس کی گردن میں عباس کا سر تھا. کہا عباس آنکھیں کھول. او میرا لہو نہیں رکتا. او غازی میں